بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول حواس قسط نمبر 16۔ بھائی عجیب لگ رہا ہے مجھے اتنا ہیوی ڈریس پہن کر۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی فیلنگز آ رہی ہیں مجھے۔ ہاں ہاں ہاں، نمرا قسم سے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ پھر بھی بھائی اچھا بس چلو۔ اب روحان باہر نکل گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نمرا گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی سیدھی سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک گفٹ شاپ کے سامنے رکی۔ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، روحان نے کہا تو نمرا نے اسپات میں سر ہلایا۔ روحان کے جاتے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ارحم ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ آ آ آپ؟ نمرا نے حیرانی سے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم نے بغیر نمرا کی بات کا جواب دیے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارحم بھائی شاپ میں گئے ہیں۔ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ ارحم نے سرد نگاہوں سے نمرا کی طرف دیکھا۔ نمرا فوراً خاموش ہو گئی۔ گاڑی اندھیر راستوں سے ہوتی ہوئی اب روشن راستوں پر دوڑ رہی تھی، لیکن رک نہیں رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، صرف گاڑی چل رہی ہے لیکن منزل نہیں آ رہی۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ نمرا نے بیزار ہو کر تلخ لہجے میں کہا، لیکن ارحم دھونز لب سیے اپنی نظریں سڑک پر جمائے بیٹھا رہا۔ اس خاموشی پہ نمرا تلملاہٹ سے پہلو بدل گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ انتہائی خوبصورت بلڈنگ دور سے ہی متوجہ کر رہی تھی۔ ارحم گاڑی سے باہر نکلا اور نمرا کی سائڈ کا دروازہ کھول کر ہاتھ آگے بڑھایا، جسے کچھ لمحے سوچنے کے بعد نمرا نے تھام لیا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ نمرا نے دیکھا کہ ارحم رائل بلو 3 پیس پہنے اچھی خاصی تیاری سے آیا تھا۔ معتدل قدم اٹھاتے نمرا کا ہاتھ تھامے وہ ریسٹورنٹ کی لابی سے ہوتا ہوا بیک یارڈ میں جا پہنچا، جہاں ایک ٹیبل کو بہت ہی پرفیکٹ انداز میں سجایا گیا تھا۔ ارحم نے نمرا کے لیے کرسی سیدھی کی تو نمرا بیٹھ گئی۔ نمرا کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب ارحم کر رہا تھا، کیونکہ ارحم کبھی کسی کو سکون سے نہیں رہنے دیتا ہے، اور خاموشی سے تو ارحم کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ نمرا اس کی سوچ سے باہر تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ کیا ہوا مسز ارحم؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ارحم یہ سب کیا ہے؟ نمرا نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ ارحم نے مسکرا کر نمرا کا ہاتھ تھاما۔ میری اس محبت کا ثبوت ہے جسے آپ بھلا بیٹھی ہیں۔ نمرا نے سر جھکا لیا۔ روحان نے مجھے بتایا تھا ان سب باتوں کے بارے میں جن کو تم نے اپنے دل میں وبال جان بنایا ہوا ہے۔ تو پھر آپ آئے کیوں نہیں مجھ سے ملنے؟ جب سے مجھے ہوش آیا اس دن کے بعد آپ ایک بار بھی نہیں آئے ارحم۔ مجھے لگا آپ اب نہیں آئیں گے۔ میں بس تمہیں تھوڑا انتظار کروانا چاہتا تھا۔ ارحم نے کندھے اچکائے۔ نمرا نے آنکھوں میں نمی لیے ارحم کی طرف دیکھا۔ نمرا اس حسین شام کو میں سپوائل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری غلط فہمی دور کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے اب میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ آخری بات ارحم نے مسکرا کر کہی۔ نمرا گزرے 2 سال تم نے بے خبری میں گزارے ہیں، اور میں نے ان 2 سالوں میں محسوس کیا ہے کہ پل پل مرنا کیا ہوتا ہے۔ نمرا انسان تب نہیں مرتا جب اس کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، انسان تب مرتا ہے جب کوئی بہت پیارا اس سے جدا ہوتا ہے۔ اور ان 2 سالوں میں ہر دن مرا اور اگلے دن دوبارہ اس امید سے جی اٹھتا کہ شاید آج تم مجھے میری پکار کا جواب دو گی، لیکن ہر دن امید کی کرچیاں میری روح کو زخمی کر دیتی تھی۔
میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس واقعے سے پہلے تم میرے لیے بالکل عام لڑکیوں جتنی اہمیت رکھتی تھی۔ شاید تمہاری جگہ کسی اور سے میرا نکاح ہوتا تو میں اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا، لیکن تمہاری طویل خاموشی نے مجھے اس بات کا یقین دلا دیا کہ ارحم علی نمرا کے بغیر ادھورا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ یہ آنکھیں ہوش سنبھالنے کے بعد روئی ہیں، لیکن یہ آنکھیں تمہارے لیے ساری ساری رات روئی ہیں۔ ارحم نے انگلی سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور آنسو نمرا کی آنکھوں سے بھی بہہ نکلے۔ ارحم کی آواز میں رند آ چکی تھی۔ نمرا، یہ دل دھڑکنا بھول چکا تھا، لیکن پھر 2 سال بعد جب تم نے میری باتوں کا جواب اپنے آنسو سے دیا، تب نمرا، تب یہ دل واپس اپنی رمز پر لوٹا تھا۔ ارحم نے نمرا کا ہاتھ اپنے سینے پہ دل کے مقام پہ رکھا۔ نمرا نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ نمرا، نمرا میری جان، ایسے مت رو۔ ارحم اٹھ کے نمرا کے قدموں میں آن بیٹھا۔ ارحم، اتنی محبت مت کریں مجھ سے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں پاکیزہ نہیں۔ نمرا ایک الفاظ پہ منہ سے ایسے نہ نکالنا۔ نمرا، اصل محبت یہی ہے کہ محبوب کو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیا جائے، اور تم تو پاک ہو، آج بھی تم پاکیزہ ہو۔ اس گھٹیا شخص نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی تم مجھے دل و جان سے قبول تھی۔ بس اب رونا بند کرو، شاباش۔ دیکھو کاجل پھیل گیا ہے تمہارا، اور چڑیل لگو گی اگر زیادہ روئی تو۔ ارحم کی اس بات پہ نمرا بھی ہنس پڑی۔ برے ہیں آپ ارحم، زیادہ برا بن جاؤں گا اگر تم اس ماہ میں رخصت ہو کر میرے گھر نہ آئیں تو۔ ارحم اٹھ کر نمرا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ نمرا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے، لیکن پھر اداسی کی جھلک آ کر گزر گئی۔ ارحم، ذیشان بھائی کی موجودگی میں رخصت ہونا چاہتی ہوں میں۔ ارحم کے لب مسکرا اٹھے۔ میں بھی مذاق کر رہا تھا، اتنی جلدی قید نہیں ہونا چاہتا میں۔ نمرا کی ایک گوری ارحم پہ ڈالی۔ گھڑی نے 12 بجانے کے ساتھ ایک آواز پیدا کی جس سے خاموشی الوداع ہوئی۔ ارحم نے ٹیبل پہ رکھی بیل بجائی تو ویٹر نے ایک ہارٹ شیپ کا چاکلیٹ کیک ٹیبل پر رکھا۔ ہیپی برتھ ڈے میم کہہ کر سائڈ پہ جا کھڑا ہوا۔ نمرا نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ نمرا کیک کی طرف متوجہ ہوئی جس پر لکھے الفاظ بہت خوبصورت تھے، ہیپی برتھ ڈے بیٹر ہاف۔ چلو کیک کاٹو اب، ارحم نے کہا تو نمرا نے نائف پکڑا، اور ساتھ ہی وائلن کی آواز نے ہوا میں سر گھول دیے۔ نمرا اور ارحم نے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ ارحم نے ڈائمنڈ کے ٹاپس نمرا کے کانوں میں سجا دیے۔ ہیپی برتھ ڈے جانم۔ ارحم نے نمرا کے دونوں باہوں میں مقید کر لیا۔ ایک سکون کی لہر دونوں میں دوڑ گئی۔ سب گلے شکوے ختم ہوئے، سب خدشات مٹ گئے، اور یہ حسین پل کیمرے میں قید کر لی گئے۔ واپس آتے آتے رات کے 2 بج چکے تھے۔ ارحم نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ ارحم، میرے گھر کی چابی آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ روحان سے لی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا آتے آتے دیر ہو جائے گی۔ اچھا۔ دروازہ کھول کر دونوں اندر داخل ہوئے تو ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ نمرا نے ارحم کا بازو پکڑ لیا، کیونکہ بچپن سے نمرا اندھیرے سے خوف زدہ تھی۔ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو اچانک سے روشنی واپس آ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے نمرا، سب نے بلند آواز میں کہا تو نمرا حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے سب کو دیکھنے لگی۔ روحان، نائلہ، فاریہ کے ساتھ پھپھو امی بھی موجود تھیں۔ روحان، جاؤ ابو کو بلا لاؤ، نائلہ نے کہا۔ چلو بھائی، نمرا جلدی کرو، کیک کاٹو، کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔
بلال نے نمرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نمرہ نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے رضا صاحب کو کھلایا۔ سب نے نمرہ کو ڈھیروں دعائیں دیں اور گفٹ بھی۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا اور رات نے دن کی چادر اوڑھ لی۔ فاریہ، ارم اور آبدہ بھی ناشتے کے بعد گھر جا چکے تھے۔ بلال نائلہ کو وہیں چھوڑ گیا تھا کیونکہ یہی طے ہوا تھا۔ نائلہ کی ڈلیوری میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، اسی لیے روحان بھائی کتنے تیز ہیں آپ۔ نمرہ روحان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ دیکھو بھائی، ادھار ہے یہ میری باری، تم بھی ایسے رومانٹک پلانز میرے میں ہیلپ کرو گی میری؟ ہرگز نہیں، ارحم کو بولیے گا، نمرہ نے کہکا لگایا۔ رضا صاحب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں کیونکہ ایک لمبے عرصے بعد نمرہ ایسے ہنس رہی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ بلال، سکینہ اور فرد آپریشن تھیٹر کے باہر دل تھامے اللہ سے التجاؤں میں مصروف تھے۔ رات 9 بجے کا وقت تھا جب نائلہ کو لیبر پین شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ بچے کی آکسیجن بہت کم ہونے کی وجہ سے فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ آپریشن مت کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ڈاکٹر نے تسلی دی۔ 2:15 پر نرس نے آ کر بیٹے کی اس دنیا میں آنے کی خبر دی۔ اور نائلہ کیسی ہے؟ بلال نے فوراً سوال کیا۔ ماں اور بچہ دونوں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، بلال نے خوشی سے چہک کر کہا۔ مبارک ہو فرد بھابی، مالک نے یہ خوشی آپ کو دکھائے، آپ کو بھی بہت مبارک ہو سکینہ بھابی، آپ بھی تو دادی کے عہدے پر فائز ہو گئی ہیں۔ بلال نے سب کو اطلاع کی۔ رضا صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے آ جائیں بیٹی اور نواسے کے پاس۔ یہی حال نمرہ کا بھی تھا، لیکن صبح تک انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ روحان کو بلال نے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس کو بھانجے کی آمد کی خبر ملی تو ڈھیروں مٹھائی ہاسپٹل لیتا آیا۔ پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تو نرس نے آ کر بتایا کہ نائلہ کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، اب مل سکتے ہیں سب۔ بلال اور فرحت بیگم کمرے میں گئے جبکہ سکینہ بیگم اور روحان کو وارڈ بوائے اور نرس نے گھیر رکھا تھا۔ میری پہلی اولاد، میرے بچے، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کرے۔ بلال نے جھولے میں پڑے بچے کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چوما۔ آنٹی، اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں نا؟ بلال نے خوشی سے کہا۔ جی نہیں بلال بھائی، یہ بالکل میرے جیسا ہے، اپنے ماموں جیسا۔ ارے ہٹو، ایسے کیسے تمہارے جیسا؟ اوف ہو بلال، تم تو باولے ہو گئے ہو، سکینہ بیگم نے کہکا لگایا۔ امی، پانی، نائلہ کی آواز پہ سب متوجہ ہوئے، لیکن وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ میم، آج کا دن مریض کو کچھ بھی نہیں دینا، کھانے پینے کو جب تک ڈاکٹر صاحب اجازت نہیں دیتی۔ نرس نے فرحت بیگم سے کہا۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، چلیے بلال بھائی فجر پڑھ آئیں اور سجدہ شکر بھی ادا کریں۔ ہاں چلو روحان۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب نائلہ کو مکمل ہوش آ چکا تھا۔ بلال بیٹا، تم اور فرحت بھابی ادھر ہو نا؟ تو میں ذرا گھر سے ہوا ہوں، نائلہ کے لیے یخنی کا کہہ رہی ہے نرس۔ یخنی بھی بنا لاتی ہوں اور کھانا بھی۔ ٹھیک ہے امی، میں چھوڑ آتا ہوں، واپس پہ ابو کے ساتھ آ جائے گا۔ نہیں بلال، تم رکو، روحان چھوڑ آتا ہے، فرحت بیگم نے کہا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلال، مجھے تو دکھائے میرا بیٹا۔ ہاں یہ دیکھو نائلہ، یہ کتنا پیارا ہے نا؟ بلال بچے کو اٹھا کر نائلہ کے سامنے کیا۔ نائلہ کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ بلال، یہ تو بہت پیارا ہے۔ نائلہ کی آنکھیں بھر آئی۔ شکریہ نائلہ،
مجھے اتنا اچھا تحفہ دینے کے لیے، شکریہ ہمیں مکمل کرنے کے لیے۔ بلال نے نائلہ کی طرف دیکھا۔ بھائی کھانا کھا لیا؟ مما بلا رہی ہیں۔ سائم اسٹڈی روم میں ایک فائل پہ جھکا ہوا تھا جب مریم اندر آئی۔ آپ جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ سائم فائل میں موجود نام پڑھ کر اور اس بے بنیاد کیس کو دیکھ کر خاصا الجھ گیا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے وہ کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر کھانا کھانے کے لیے چلا گیا۔ سائم بیٹے، کام اپنی جگہ مگر صحت کا خیال رکھا کرو۔ بچے، جی مما، سائم نے گمسم سا جواب دیا۔ دھیان تمہارا ابھی بھی نہیں ہے سائم، مونا نے ذرا غصے سے کہا۔ ایسا نہیں ہے مما۔ مریم، پیپرز کب ہیں تمہارے؟ بھائی 1 ہفتہ رہ گیا ہے، بس دعا کریے گا اچھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ محنت کرو، صلہ دینے والا اللہ ہے۔ جی بھائی۔ مریم، تمہاری وہ دوست کب آ رہی ہے؟ مما ابھی نہیں، پیپرز کے بعد آئے گی۔ کون سی دوست مریم؟ سائم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ فاریہ۔ ایک ہی تو اچھی دوست ہے مریم، میری بھائی جس کو میں گھر لا سکتی ہوں۔ کون، وہ ریسٹورنٹ والی؟ سائم نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ وہی۔ اوکے مما، میں جا رہا ہوں، روم میں پڑھنا ہے مجھے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ مما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مریم چلی گئی تو سائم نے کہا، ہاں بولو بیٹا۔ مما یہاں نہیں، ایک کام کریں، اپنی اور میری چائے بنوا لیں، میں آپ کے روم میں آتا ہوں۔ اچھا بیٹا۔ نازی بیٹا، 2 کپ چائے بنا کے میرے کمرے میں لے آؤ۔ کچھ دیر میں نازی کمرے میں چائے دے گئی تو سائم بھی آ گیا۔ ہاں اب بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ مونا نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ مما، میں 2-3 سال پہلے کی کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ ان میں مجھے ایک فائل نظر آئی، 2.5-3 سال پرانی، ذیشان علی کے نام سے۔ مما، ایک بے بنیاد کیس میں پھنسایا گیا ہے اور 5 سال قید ہو گئی ہے۔ ماما، وہ ذیشان رضا انکل کا بیٹا ہے۔ سائم خاموش ہوا۔ لیکن سائم، اس بات سے تم کیوں پریشان ہو؟ مما، وہ ایک جھوٹے کیس میں 2-2.5 سال سے سزا کاٹ رہا ہے اور میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں اسے رہا کروا سکتا ہوں۔ لیکن مما، جو سب ذیشان نے کیا وہ سب میں بھلا نہیں سکتا اور میں اپنے فرض سے کوتاہی بھی نہیں کر سکتا۔ سائم نے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ سائم میرا بچہ، تمہارا فرض تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ذیشان نے جو کچھ کیا وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے اور تم اپنے اس لیے ہمیشہ وہی کرنا جو حق ہو اور سچ ہو۔ مونا سائم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شکریہ مما، آپ نے میری الجھن ختم کر دی۔ جیتے رہو بیٹا۔ مونا نے دعا دی۔ سائم مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائم نے کمرے میں آ کر دوبارہ فائل پر نظر دوڑائی اور فون اٹھا کر ارباز کو کال میں لائی۔ ہاں ارباز، کیسے ہو؟ ٹھیک الحمدللہ۔ خیریت ہے اس وقت کال کی سائم؟ ہاں، اصل میں ایک کیس فائل اسٹڈی کر رہا تھا، مجھے اس قیدی سے ملنا ہے۔ لیکن کیوں یار؟ سائم، مجھے لگتا ہے وہ بے گناہ ہے۔ ارباز، خیر میں تمہیں ڈیٹیل سینڈ کر رہا ہوں، صبح ملاقات کرنی ہے مجھے۔ چلو صحیح ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے سائم نے وضو کیا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مریم کو کالج چھوڑ کر سائم سیدھا پولیس اسٹیشن آیا۔ 1-2 میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد سائم نے ارباز سے کہا کہ ذیشان کو بلوایا
ذیشان کو ملاقات کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد سائم آیا تو ذیشان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، سائم نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ذیشان سے کہا۔ ذیشان خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھ گیا۔ میں تم سے جو پوچھوں اس کا جواب صرف سچ ہونا چاہیے، سائم نے سرد لہجے میں کہا۔ ذیشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائم کتنے عرصے سے ہو؟ ذیشان 3 سال۔ سائم کس جرم میں آئے ہو؟ ذیشان ارادہ قتل کے۔ سائم کس کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ ذیشان اپنے جیسے ایک ہوس کے پجاری کو۔ پوری بات بتاؤ ذیشان۔ کیونکہ میں جانتا ہوں جس کیس میں تم یہاں ہو وہ بے بنیاد کیس ہے۔ سائم مجھے معاف کر دو، ذیشان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تمہاری بہن کا مجرم ہوں۔ میں مجرم ہوں، یہاں نہیں آیا، میں اللہ کی پکڑ میں آیا ہوں۔ میرے برے اعمال نے میرے گھر کو تاریک کر دیا۔ سائم تم مجھے معاف کر دو، ذیشان نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ذیشان تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ سائم کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ ذیشان نے شامر سے متعلق تمام باتیں سائم کو بتا دیں۔ اس ایک شخص کی وجہ سے نمرہ کی زندگی میں آنے والے مسائل سب ذیشان نے سائم کو بتا دی۔ ذیشان یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ برا کرتے وقت ہم نہیں سوچتے، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن تب پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے۔ سائم تم مجھے معاف کر دو، اور میں مریم سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ ذیشان کے الفاظ اٹک رہے تھے۔ اس بات کو ابھی رہنے دیتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں رہائی مل جائے۔ سائم اٹھ کر جانے لگا تو ذیشان کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ سائم رہائی بے شک مت دلواؤ، لیکن خدا کے لیے معافی دلوا دو۔ سائم ایک لمحے کو رکا اور بغیر پلٹے باہر نکل گیا۔ ذیشان ایک بار پھر ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا۔ آنسو اب آنکھوں سے نہیں نکل رہے تھے، لیکن دل رو رہا تھا۔ شام کو بابا سائیں کی محفل میں بھی گمسم سا ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ محفل شروع ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن ذیشان موز گود میں دونوں ہاتھ رکھے بے خبر سا بیٹھا رہا۔ سب جا چکے تھے تو بابا سائیں اٹھ کر ذیشان کے قریب آ بیٹھے۔ ذیشان ایسے کیوں بیٹھے ہو بیٹا؟ بابا سائیں کا شفقت بھرا ذیشان کے سر پر تھا۔ بابا سائیں گناہ ہو جائے اور توبہ کر لیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اگر اس گناہ سے نفرت ہو جائے، جس گناہ کی توبہ کی جائے اور دوبارہ وہ گناہ سرزد نہ ہو تو سمجھ جانا توبہ قبول ہو گئی ہے۔ بابا سائیں کیا مطلب؟ میری توبہ بھی قبول ہو گئی؟ بیٹا ہوگی، کیا مطلب تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا پاک ذات سے مایوس ہو رہے ہو تم؟ مایوسی کفر ہے بچے، یقین رکھو وہ جو رب ہے نا، وہی سب ہے۔ آج ایس پی سے ملا ہوں میں، وہ کہہ رہا تھا مجھے رہا کروا دے گا کیونکہ میرا کیس بے بنیاد ہے۔ میں نے اس سے کہا رہائی بے شک مت دلواؤ، معافی دلوا دو۔ ذرا توقف کے بعد ذیشان دوبارہ بولا، وہ ایس پی مریم کا بھائی ہے۔ ذیشان نے سرخ آنکھیں سے بابا سائیں کی طرف دیکھا۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے۔ ذیشان ہو سکتا ہے آج تمہاری آخری ملاقات ہو، تم نے بہت سے کام کاج کرنے ہیں، مجھے امید ہے تم ہمیشہ حق کا ساتھ دو گے۔ چلو شاباش، اٹھو نماز پڑھو۔ ارباز سیٹھ اکرم کا ایک بندہ
یہاں موجود ہے، تمہیں خبر ہے اس کی کہ کون ہے؟ جی سر، سب انسپکٹر رحمان۔ ارباز، اس شخص کی پل پل کی خبر رکھو۔ اوکے سر۔ سیٹھ اکرم کے ڈیرے کام معلوم ہے تمہیں؟ جی سر۔ آجو پھر، آج سیٹھ اکر صاحب کو شرف ملاقات بخشے۔ سائم صاحب، ارادہ کیا ہے، ارادے تو نیک ہیں، مولا پورا کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، لیکن مجھے تو کچھ بتاؤ ارباز صاحب، ابھی جائیں گے ہم سیٹھ کے پاس اور دبی دبی وارننگ دیں گے، کیونکہ اس کے بندوں نے گرلز کالج اور اسکولز کے باہر خاصی بغیرتی مچا رکھی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ الٹا مجھے ہی خریدنے کی کوشش کرے گا۔ پھر ہم آئیں گے اپنے اصل سٹائل میں، کیونکہ ان حوث کے پجاریوں کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے۔ اس علاقے سے شروعات ہوگی اور میری آخری سانس تک جاری رہے گی۔ صاحب نے راستے میں سارا پلان ارباز کو سمجھا دیا۔ یہاں سے لیفٹ لے لو، سامنے ہی سیٹھ کا ڈیرا ہے۔ صاحب نے ٹرن لیا اور گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے روک دی۔ ارباز نے گارڈ آمدید ایس پی صاحب، خوش آمدید۔ شکریہ سیٹھ صاحب۔ مضافے کے بعد سیٹھ اکرم ان کے سامنے آ بیٹھا۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، کیسے آپ کم عمری میں اتنی محنت سے اس اعلی عہدے پر فائز ہوئے۔ میں تو آپ سے خود ملنے آنے والا تھا۔ سیٹھ اکرم نے خوش آمدی لہجے میں بات شروع کی۔ سیٹھ صاحب، میں نے سوچا میں خود آپ سے مل لوں، اب آپ تھانے میں اچھے نہیں لگتے مجھے، اس لیے میں خود حاضر ہو گیا۔ بڑی مہربانی ایس پی صاحب۔ سیٹھ صاحب، اصل میں ایک پیغام لے کر آیا تھا۔ حکم کریں جناب۔ سیٹھ صاحب، اس علاقے میں کچھ لوگ اسکول کالج کی بچیوں کا پیچھا کرتے ہیں، نازیبا حرکات کرتے ہیں اور شہریوں کے روکنے پر تشدد کرتے ہیں۔ پولیس کے پوچھنے پر بڑے روب سے کہتے ہیں کہ ہم سیٹھ اکرم کے بندے ہیں۔ سیٹھ صاحب، مختصراً یہ کہ وہ واقعی آپ کے لوگ ہیں تو ان کو قاعدے میں رکھے، ورنہ میرا قاعدہ میں رکھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ آپ ایک معزز اور سمجھدار آدمی ہیں، امید ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات۔ سیٹھ اکرم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یعنی آپ مجھے دھمکانے آئے ہیں ایس پی صاحب؟ ارے نہیں سیٹھ صاحب، دھمکاتا نہیں ہوں، میں عمل کرتا ہوں، لیکن عمل سے پہلے اطلاع ضروری دیتا ہوں۔ ارے جانے دے ایس پی صاحب، بچے ہیں، ایسے ہی شغل لگاتے ہیں، آپ کا کیا جاتا ہے، لگانے دیں۔ بالکل، آپ حکم کریں، شباب اور شراب دونوں آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائیں گی۔ بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ہم آپ کا حال سنوار دیں گے۔ کیا خیال ہے ارباز صاحب؟ ارباز کے بولنے سے پہلے سائم بول پڑا۔ سیٹھ صاحب، میں شباب کی نہیں، نیک بیوی کی تمنا رکھتا ہوں، نہ ہی شراب کی چائے، کیونکہ میں حوض کوثر پہ یقین رکھتا ہوں۔ اور رہی بات حال سنوارنے کی، تو اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، میں اسی حال میں بہت خوش ہوں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اب بھی چلتا ہوں، تھانے میں ہوگی، خدا حافظ۔ سائم نے بات مکمل کی اور سامنے والی کی سنے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ ارباز بھی ساتھ ہو لیا اور کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی دور اڑاتی ڈیرے سے باہر نکل گئی۔